سب سے پہلے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ جو 2 ویڈیو اس سے پہلے بچوں کی تربیت پر آپ نے دیکھی وہ کیسی لگی اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انداز تربیت بتایا گیا ہے بچوں کا، کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی وہ اصول اپلائی کریں گے اپنے بچوں کی تربیت پر تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بچوں میں بدلاؤ آئے گا۔ آج کا تیسرا اصول بچوں کی تربیت کا، کہ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف اور برابری سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ چیز بچوں کو فرمانبردار بنانے اور نافرمان بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ماں باپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر کسی ایک بچے کو یہ بھنک پڑ جائے اور یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے ماں باپ اس کے دوسرے بھائیوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کے دوسرے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے، تو پھر یہ چیز اس کے اندر حسد پیدا کرے گی اور پھر حسد کی اس سیڑھی پر لے کر جائے گی کہ جہاں پر پھر والدین مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیسے حسد کیا۔ بس بات اتنی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام سے زیادہ محبت فرماتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کے خلاف سازشیں رچی۔ قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے اس واقعے کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں جبکہ ہم جماعت ہیں، وہ 2 لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمارے باپ کھلی غلطی پر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جو معصوم اور بے گناہ تھے ان کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی، اور آپسی مشورے کے تحت انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر ایسی جگہ پھینک دیا جائے جہاں پر پھر وہ واپس نہ آ سکے، پھر ایسی صورت میں ہم والد کے قریب ہو جائیں گے، ہم ان کے محبوب بن جائیں گے۔ اور پھر کسی نے ان میں سے کہا کہ ایسا مت کرو، قتل مت کرو، بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، وہاں پر وہ کوئی مسافر اس کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ تو صرف بات اتنی تھی کہ والد صاحب کا دلی میلان یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، تو یہ چیز نے ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کو پیدا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے درمیان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف اور برابری سے کام لے، اور کسی سے کم اور کسی سے زیادہ محبت نہ کرے، بلکہ سب کے ساتھ ایک محبت ہو، ایک ہی انداز ہو اور ایک ہی لاڑ پیار کا جو ہے طریقہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے تمام بچوں کے سامنے کسی ایک بچے کی محبت کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ بچے بیٹھے ہو اور ہم اظہار کریں کہ میں فلاں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور فلاں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ چیز ان کے لیے جو ہے بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، تو میرے والد نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو خصوصی طور پر انعام دیا ہے، خصوصی ہدیہ دیا ہے، یعنی اسپیشل گفٹ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس طرح کی جو ہے عطیہ اور اس طرح کا ہدیہ تم نے اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے ناانصافی پر گواہ مت بناؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ اس کے دوسرے بھائی بھی تمہارے جو ہے حسن سلوک میں برابری اختیار کرے، تم سے ویسی محبت کرے جیسے یہ محبت کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا مت کرو، یعنی ایک کو ہدیہ دو اور دوسرے کو نہ دو، ایسا مت کرو۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری سے کام لو اور جو ہے معاملہ انصاف کا رکھو۔ دارقطنی میں اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ تم اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف اور برابری سے کام لو۔ امام احمد، امام ابو داؤد،
امام ابن حبان اور امام نسائی رحمہم اللہ نے حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ اور اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیے کے سلسلے میں اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بچے بھی حسن سلوک اور فرمانبرداری میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام لے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تم ایک کو ہدیہ دو گے اور دوسروں کو نہیں دو گے تو پھر ایسی صورت میں وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف سے حسن سلوک اور آپ کی فرمانبرداری میں کام نہیں لیں گے۔ لیکن اگر سب کو ہدیہ دو گے، سب کو برابر برابر تقسیم کرو گے تو سب کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی اور سب جو ہے محبت سے پیش آئیں گے اور عدل و انصاف سے کام لیں گے، حسن سلوک میں اور جو ہے آپ سے محبت کرنے میں، آپ سے فرمانبرداری کرنے میں۔ ان حدیث کی تشریحات میں شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف اور برابری سے کام نہ لینا یہ حرام چیز ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر تم ایک بچے سے محبت کرو گے، دوسرے بچوں سے محبت نہیں کرو گے، ایک کو زیادہ جو ہے چاہو گے، اس کو گفٹ کرو گے، اس کو ہدیہ دو گے، دوسروں کو نہیں دو گے، تو پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کے درمیان حسد کا، کینے کا، دشمنی کا باعث بنے گی اور ان کے درمیان حسد، کینہ، بغض پیدا ہو جائے گا اور پھر بات یہاں تک پہنچے گی کہ وہ توڑ ٹکڑے کا سبب بن جائے گی۔ ہمارے اسلاف بھی اس سلسلے میں بہت خیال رکھتے تھے اور بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، برابری سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں اور چومنے میں بھی بچوں کو جو ہے عدل و انصاف سے کام لیتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لینے اور بچے کو گود میں اٹھانے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو بوسہ دیا، چوما اور اپنے گود میں بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان عدل سے کام نہیں لیا۔ بھلا بتاؤ کہ دنیا میں کون سا ایسا تربیتی ادارہ ہے اور کون ایسا اخلاق والا یا اخلاق کی تعلیم دینے والا ہے کہ جو بچوں کے بوسہ لینے، بچوں کو گود میں بٹھانے اور پہلو میں بٹھانے میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہو اور برابری اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہو، سوائے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب اخلاق یعنی اخلاق والا اور معلم اخلاق یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کہ بچوں کے درمیان کبھی کبھی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ برابری سے کام لیں اور عدل و انصاف کو سامنے رکھیں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ بچہ غلطی پر ہے پھر بھی اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں، اور ماں باپ جس سے زیادہ محبت نہیں کرتے اور وہ بچہ صحیح ہوتا ہے پھر بھی اس کو غلط ٹھہراتے ہیں، تو یہ چیز ان کے درمیان حسد پیدا کرتی ہے، کینہ پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو کیسے جو ہے ان کی اصلاح فرمائی اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کے بڑوں کو بھی تعلیم دی کہ ظلم کو روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، کیونکہ جب ظلم دور ہوگا اور ظلم ختم ہوگا تو پھر عدل و انصاف خود بخود قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے، ایک لڑکا مہاجرین کا تھا اور ایک لڑکا انصار کا تھا۔ تو مہاجر لڑکے نے آواز دی کہ مہاجروں میری مدد کرو، اور انصار لڑکے نے بھی آواز دی کہ انصاروں میری مدد کرنے آؤ۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا ماجرا ہے، یہ جاہلیت کا زمانہ مجھے نظر آتا ہے، یہ آوازیں کیسی؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی جو ہے سرین پر لات ماری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے سے روکا جائے۔
اس سلسلے میں والدین کو تعلیم ملتی ہے کہ اگر بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ، اگرچہ بچہ ہمارا محبوب ہے اور وہ غلطی پر ہے، ہم اس کو غلط ٹھہرائیں اور جو ہے ان کے درمیان یہ فرق واضح کرے کہ جو غلط ہوگا، جو صحیح ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ آپ مکتب کے بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے ان کے درمیان فرق کیا اور کہا کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط ہے، اور یہ مظلوم ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے درمیان حسد نہیں پیدا ہوگا، کینہ نہیں پیدا ہوگا، اور بچے آپ کو صحیح معنی میں مربی سمجھیں گے اور آپ سے پیار بھی کرنے والے ہوں گے۔ آخری چیز کہ جو ماں باپ، والدین انصاف کرنے والے ہوں گے، عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں نور کے منبر پر بیٹھنے کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں انصاف کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جو انصاف کرتے تھے اپنے حکموں میں، اپنے اہل و عیال میں، گھر والوں میں، اور اپنے دوسرے کاموں میں انصاف سے کام لیتے تھے، تو انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو ترجیح دے سکتے ہیں، اس کو پرائرٹی دے سکتے ہیں، اس کو زیادہ محبوب بنا سکتے ہیں، اور کس بچے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک مسئلہ بتایا ہے کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی تقاضے کے کسی بچے کو محبوب سمجھنا، زیادہ اس کو پیار کرنا، اس کو ہدیہ دینا، گفٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سبب ہے، مثلا بچہ علم دین میں مشغول ہے، مثلا بچہ بہت زیادہ بچے والا ہے، اور یا پھر محتاج ہے، نابینا ہے، تو اس سے زیادہ محبت ہو رہی ہے، وہ بچہ معذور ہے تو اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کے، بغیر کسی تقاضے کے محبوب بنانا اور قریب کرنا، دوسروں کو دور کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز گفٹ دینے کے سلسلے میں، عطیہ اور ہدیہ دینے کے سلسلے میں بھی، کہ اگر بچہ، یہ ڈر ہے آپ کو کہ بچے کو پیسے دیں گے تو بچہ غلط کاموں میں پیسے لگائے گا، یا غلط چیزوں میں پیسے صرف کرے گا، خرچ کرے گا، تو ایسی صورت میں بچے کو پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے ہیں، گفٹ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بچے سب ایک جیسے ہیں، نیک ہیں، تو ایسی صورت میں سب کے ساتھ برابری کرنا اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی تربیت ان پر اثر کرے گی اور آپ کی تربیت کارگر ہوگی، اور آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے، نیک بنیں گے، اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں باقی رہے گی، اور سب بچے آپ کے بڑھاپے میں اور آپ کے ضرورت کے وقت انشاءاللہ سب بچے کام آئیں گے، اور سب بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔